بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، آیت نمبر 26 رکوع سے ہے۔ سورہ اعراف کا رکوع۔ بتائیں کہاں پہ، ادھر انگلی رکھ کے بتائیں تو صحیح آیت کہاں پہ ہے۔ جی، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اے آدم کی اولاد، تحقیق ہم نے تمہارے لیے لباس کو اتارا ہے، یواری سوآتکم، جو تمہارے اعضائے مستورہ کو ڈھانپ لیتا ہے، چھپا لیتا ہے، وریشا، اور تمہارے لیے زینت کا سبب بنتا ہے، ولباس التقوی ذالک خیر، اور تقوی کا لباس یہ سب سے بہتر لباس ہے، ذالک من آیات اللہ، فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ہے تاکہ لعلہم یذکرون، وہ لوگ نصیحت حاصل کر سکیں۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، کہ شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے جیسا کہ اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا، کما اخرجا، جیسا کہ اس نے نکلوایا، خرج یخرج کا معنی ہوتا ہے نکلنا، اخرجا نکلوانا، ابویکم تمہارے والدین کو، تمہارے والدین کو، من الجنتی جنت سے، ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، اور اس نے ان کا لباس اتروا دیا تاکہ ان کے اعضائے مستورہ کو ظاہر کر دے، انہ یراکم ہوا وقبیلہ، فرمایا کہ بے شک وہ تمہیں دیکھتا ہے اور اس کے حواری بھی دیکھتے ہیں، وقبیلہ، اور اس کا پورا کنبہ یعنی شیطان کی جتنی ذریت ہے وہ ساری کی ساری تمہیں جہاں سے دیکھتی ہے، من حیث لا ترونہم، تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، انا جعلنا الشیاطین اولیاء، بے شک ہم نے شیاطین کو رفیق بنا دیا ہے، دوست بنا دیا ہے، للذین لا یؤمنون، ان لوگوں کا جو ایمان نہیں رکھتے، جو ایمان نہیں لاتے۔ معزز سامعین، ان دو آیات مبارکہ کو پہلے دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی آیات مبارکہ میں کتاب ہدایت کا ذکر کرنے کے بعد تخلیق آدمیت کا ذکر فرمایا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کرنے کا ذکر فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے شیطان کی عداوت اور اس کی دشمنی کا بھی ذکر کیا، اور اس کے جو انسان کے خلاف عزائم تھے، جو اس کے ارادے تھے، اللہ نے وہ بھی انسان کو بتلائے کہ اس نے تو تمہارے خلاف اللہ کے سامنے یہ بھی کہہ رکھا ہے کہ میں ان کو گمراہ بھی کروں گا، اور گمراہ کر کے آپ کی رحمت سے ان کو دور لے کر جا کے اور پھر اپنے ساتھ جہنم میں ان کو لے کر جاؤں گا۔ یہ شیطان نے اس عزم کا اظہار اللہ تعالیٰ کے دربار میں اللہ کے سامنے کیا ہے، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ آپ کے عزت اور جلال کی قسم، میں ضرور بھی ضرور ان سب کے سب کو گمراہ کروں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، لیکن جو آپ کے نیک بندے ہوں گے، جن کے اعمال مضبوط ہوں گے، جن کے عقائد مضبوط ہوں گے، جن کے دل میں آپ کی محبت اور خشیت کا عنصر ہوگا، وہ میرے اس جال میں نہیں آ سکیں گے، باقی سب کے سب کو میں گمراہ کروں۔ اب معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کیا فرمایا کہ جتنے بھی لوگ تیری طرف جائیں گے میں ان کو اور تجھ کو سب کے سب کو جہنم میں پھینک دوں گا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، جہنم کو میں تم سے اور تمہاری ذریت اور جتنے انسان تیرے راستے پہ چلیں گے، شیطان کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا ان سب سے میں جہنم کو کیا کر دوں گا، بھر دوں گا، جہنم کو بھر دوں گا۔ تو بہرحال معزز سامعین، اب انسان کو ایک تو اپنے دشمن کو پہچاننا چاہیے کہ دنیا کے اندر جو ہمارا دشمن ہے وہ کون ہے،
ہمارا دشمن ہمارے شریک بھائی نہیں ہے، اور جن کو ہم شریکہ کہتے ہیں، وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں۔ دنیا کے اندر جو ہمیں تھوڑا بہت نقصان پہنچا دیں، ہیں ہمیں میلی آنکھ سے دیکھ لیں، ہیں ہمیں جو ہے وہ کوئی گالی دے دیں، برا بھلا کہہ دیں، اونچا بول لیں، وہ ہمارے دشمن نہیں، وہ بہرحال ہمارے بھائی ہیں، انسان ہیں، اور انسانیت سے اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے۔ اصل میں دنیا میں جو ہمارا حقیقی اور ازلی دشمن ہے وہ کون ہے؟ وہ شیطان۔ اب اس کی عداوت اور دشمنی سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس کے جال میں اپنے آپ کو ہم نے آنے نہیں دینا، اس سے اپنے آپ کی حفاظت کرنی ہے۔ اب معزز سامعین، تخلیق آدمیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لیے لباس کا ذکر فرمایا۔ اب وہ یہاں ان آیات مبارکہ میں ہے۔ دیکھیں بھائی، جب سے انسان پیدا ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کا کچھ سطر مقرر کیا ہے، اعضائے مستورہ بنائے ہیں، اور ان کو چھپانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے لباس کو پیدا کیا ہے۔ اب یہاں پہ کیا فرمایا؟ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، قد انزلنا علیکم لباسا، کہ ہم نے تمہارے لیے لباس کو اتارا ہے۔ انزلنا یعنی نازل کیا ہے۔ لیکن اب دیکھیں بھائی، لباس ہے تو ہمیں تو دکانوں سے جا کے خریدنا پڑتا ہے، اس کے لیے تو پیسے بھرنے پڑتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ادھر فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے اتارا ہے۔ بات نہیں سمجھے ہیں؟ تو اسی طرح ایک دو باتیں اور بھی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ایک جگہ پہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، حدید کہتے ہیں لوہے کو، کہ ہم نے لوہا تمہارے لیے نازل کیا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لوہا بھی کوئی نازل تو نہیں ہوتا، بلکہ وہ زمین سے نکلتا ہے۔ اسی طرح اور چیزیں ہیں وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، کہ ہم نے 8 طرح کے جانوروں کے جوڑے تمہارے لیے اتارے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نہ تو بھینس اتر رہی ہوتی ہے، نہ اونٹ اتر رہا ہوتا ہے، نہ گائے بکری بھیڑ اتر رہی ہوتی ہے، ہمارے سامنے جو ہے وہ ایک دوسرے سے جنم لے رہے ہوتے ہیں۔ بھئی یہاں پہ جتنی چیزوں کا ذکر ہے اور ان کے ساتھ نزول کا تذکرہ ہے، تو اس نزول سے مراد آسمان سے زمین پر نازل ہونا نہیں ہے، بلکہ اس نزول سے مراد خلقت ہے، پیدا کرنا مراد ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لباس کو پیدا کیا ہے۔ اب بھائی لباس کس چیز سے بنتا ہے؟ اون وغیرہ سے، روئی وغیرہ سے بنتا ہے، اور روئی کو اگانے اور پیدا کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اسی طرح معزز سامعین، لوہا ہے تو لوہا نازل نہیں ہوتا، بلکہ زمین میں اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں، انسان پھر اس کو کھود کر کرید کر اور جو ہے وہ کانکونی کر کے لوہے کو کیا کر لیتے ہیں؟ نکال لیتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ کہ لوہے کو پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ تمہارے لیے ان جانوروں کو پیدا کرنے والی ذات بھی کون سی ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو بہرحال معزز سامعین، اب اس کے بعد آگے سطر کی بات ہے۔ لباسیں یواری سوآتکم، تمہارے سطر کے چھپانے کا اللہ نے اس کو کیا بنایا ہے؟ ذریعہ بنایا ہے۔ یعنی انسان جب لباس پہن لیتا ہے تو اس کے اعضائے مستورہ اس لباس کے نیچے کیا ہو جاتے ہیں؟ چھپ جاتے ہیں۔ اب یعنی سطر کو چھپانے کا اللہ نے لباس کو ذریعہ بنا رکھا ہے۔ اب بھائی ایک بات یاد رکھیے کہ اعضائے مستورہ کون سے ہیں اور کہاں تک ہیں، اس کے حدود اربع کیا ہیں؟ پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے، بھائی سطر کا پتہ ہوگا تو اس کو چھپانے کی فکر ہوگی نا۔ اب سطر کیا ہے؟ بھائی انسان کے، مرد کے ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک، یہ جو گھٹنے ہیں نا گوڈے، جہاں یہ ختم ہو رہے ہیں وہاں تک یہ مرد کا سطر ہے۔ اس میں گھٹنے بھی شامل ہیں، ناف بھی شامل ہے۔ سطر میں کیا ہے؟ ناف بھی شامل ہے اور گھٹنے بھی شامل ہیں۔ اتنا حصہ چھپانا فرض کے درجے میں ہے۔ اگر ہم اتنا حصہ کسی کے سامنے بغیر کسی وجہ اور عذر کے ظاہر کریں گے تو شدید گناہ گار ہوں گے۔ لہٰذا گھروں کے اندر، اب گرمی کا موسم ہے، بس اوقات انسان بے تکلفی میں اپنے جو ہے وہ قمیض کو اتار دیتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اس میں بھی ناف یہ سطر کا حصہ ہے، ناف اور گھٹنا، یہ جو گوڈا ہے جسے ہم پنجابی میں گوڈا کہتے ہیں، اس کا یہ جو اختتام ہو رہا ہے جہاں پہ مکمل ہو رہا ہے، یہاں تک یہ کیا ہے؟ سطر ہے۔ بس اوقات چادر پہنی ہوتی ہے تو اس کو اوپر کر لیا جاتا ہے، شلوار کو اوپر کر لیا جاتا ہے اور یہ گھٹنے ننگے کر لیے جاتے ہیں، یہ شدید گناہ گاری کا فعل ہے۔ جو سطر کا حصہ ہے وہ ہم بغیر کسی عذر کے کسی کے سامنے ننگا، بلکہ کسی کے سامنے تو کیا ظاہر کرنا، خلوت میں بھی سطر کو بلا وجہ نہیں کھولنا چاہیے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اگر ہم جو ہے وہ خلوت میں ہوں تو کیا سطر کو ظاہر کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ انسان ان سے، اللہ تعالیٰ سے شرم کرے۔
اللہ تعالیٰ انسان سے حیا اور شرم کا زیادہ حق رکھتے ہیں. یعنی مطلب یہ نکلا کہ انسان کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا کہ یہ جو سطر ہے خلوت میں بھی بغیر عذر کے اس کو کھولنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو بہرحال عورت کا جو سطر ہے وہ اس کے چہرے، ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ باقی سارے کا سارا سطر ہے. ہاتھ یہاں تک، چہرہ اور پاؤں، اس کے علاوہ باقی سارے کا سارا عورت کا کیا ہے؟ سطر ہے. اب سطر کا یہاں مطلب یہ ہے کہ اتنا حصہ اپنے محرم کے سامنے کھول سکتی ہے. یعنی والدہ ہے تو اپنے بیٹے سے چہرہ چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پاؤں چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر بیٹا ہے، سینہ ہے، پیٹ ہے، پیٹھ ہے، پنڈلیاں ہیں، ران، یہ سب کچھ جو ہے وہ محرم کے سامنے بھی سطر ہے. باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، ان سے کیا ہوگا؟ عورت ان چیزوں کو چھپائے گی، اپنے جسم کے حصے کو چھپائے گی. اچھا، ظاہر کون سا کر سکتی ہے؟ صرف چہرہ ظاہر کر سکتی ہے، ہاتھ ظاہر کر سکتی اور پاؤں ظاہر کر سکتی. اب گھروں کے اندر بھی جو خواتین جو ہے وہ دوپٹہ اتار لیتی ہیں تو ان کا اتارنا یہ مناسب نہیں ہے. ان کو محبت سے سمجھانا چاہیے کہ آپ سر پہ گھر کے اندر بھی دوپٹہ رکھیں. بات سمجھے ہیں؟ اچھا، اب جو غیر محرم عورت ہے اس کا پورا وجود سطر ہے. غیر محرم کا پورا وجود کیا ہے؟ سطر ہے. یعنی اس کا چہرہ بھی سطر میں شامل ہے. ہم کسی غیر محرم عورت کے چہرے پر نظر جس طرح باقی اس کے جسم کو نہیں دے سکتے، اس کا چہرہ بھی نہیں دے سکتے. اللہ تعالیٰ نے چہروں کو بھی چھپانے کا کیا دے دیا؟ حکم دے دیا ہے. بھئی یہاں تک بات سمجھے ہیں؟ یعنی مرد کا سطر بھی میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا. مرد کا سطر کہاں سے کہاں تک ہے؟ گھٹنے اور ناف شامل ہیں یا نہیں؟ شامل ہیں. اور عورت کا جو ہے وہ محرم کے سامنے کیا سطر ہے؟ چہرے، ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ باقی سارے کا سارا جسم کیا ہے؟ سطر ہے. اور نامحرم کے سامنے عورت کا سطر کیا ہے؟ سارے کا سارا وجود. یہ بات سمجھ آ گئی نا جی؟ اب دیکھیں ان احکام پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ تو بے پردگی جو ہمارے گھروں میں ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے حکم کے تابع لانا ہے. اس کو ہم نے محبت سے جو ہے وہ دور کرنا ہے تاکہ ہم جو ہے وہ رحمان کے بندے بن سکیں. شیطان نے جو عزم جس کا اظہار اللہ کے سامنے کیا ہے اس سے ہم اپنے آپ کو بھی بچا سکیں، اپنے گھر والوں کو بھی بچا سکیں. سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. کس سے؟ جہنم کی آگ سے بچاؤ. اچھا، اسی طرح معزز سامعین، اب لباس کا حکم کیا ہے؟ یہ تو تھا انسان کے جسم کا، پردے کا حکم، سطر کا حکم. اب لباس کا حکم سمجھ لیں. بھئی جتنا حصہ سطر کا ہے اتنے حصے کو چھپانا فرضیت کے اندر شامل ہے، فرض کے درجے میں ہے. اتنے حصے کو چھپانا کیا ہے؟ فرض میں شامل ہے. اور اس کے علاوہ باقی حصے کو لباس سے زیب تن کرنا یہ سنت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سنت ہے. مثال کے طور پہ ایک مرد اگر ناف سے لے کر گھٹنوں تک اپنے جسم کو چھپایا ہوا ہے، اس نے فرض لباس کو پورا کیا ہوا، فرض لباس کو پورا کیا. اور اگر اس نے اپنے ساتھ پورا لباس پہنا ہوا ہے جیسے یہاں پہ ہم سب پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب یہ گویا کہ سنت پر عمل کر کے بیٹھے. بات سمجھیں؟ تو گویا کہ پورے وجود کو زیب تن کرنا اور ملبوس کر لینا یہ سنت کے درجے میں ہے، اور اعضائے مستورہ کو چھپانا، سطر کو چھپانا یہ کیا ہے؟ یہ فرضیت کے درجے میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب لباس کیسا ہونا چاہیے، یہ اگلا سوال ہے بھائی کہ لباس ہونا کیسا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو میلے کچیلے کپڑوں میں دیکھا تو حضور نے فرمایا کہ بھائی کیا تیرے پاس مال نہیں؟ اس نے کہا کہ میرے پاس بھیڑ، بکریاں، گائے وغیرہ سب کچھ اس طرح کے جانور تو ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَلْيُرَا أَثْرُ نِعْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ أَوْ كَرَامَتِهِ. یہ نسائی اور مسند احمد کی حدیث ہے. حضور نے فرمایا کہ اللہ نے پھر جو نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کا جو اظہار ہے وہ تمہارے جسم پہ نظر آنا چاہیے، ان نعمتوں کا اثر تمہارے جسم پہ نظر آنا چاہیے. ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں. اس لیے انسان کو لباس اپنی جائز جو ہے وہ اس کی مال ہے اس میں سے کوشش کرنی چاہیے کہ اچھے سے اچھا پہن سکیں.
اب ایسا نہیں کہ اللہ نے لاکھوں کروڑوں سے نوازا ہوا ہے لیکن لباس فقیروں والا ہے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ مال و دولت میں تو بھائی جو حیثیت ہے وہ مڈل کلاس کی ہے، درمیانے درجے کی ہے، لیکن لباس پہ لاکھوں خرچ ہو رہے ہیں، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ بات سمجھیں؟ اگر یہ یہاں پہ اگر ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ متوسط طبقے میں پیدا کر رکھا ہے، بنا رکھا ہے، لیکن وہ اعلیٰ سے اعلیٰ لاکھوں کروڑوں اپنے لباس پہ خرچ کر رہا ہے، یہ فضول خرچی میں آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیطان، کہ جو فضول خرچ ہیں یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ تو اس سے فضول خرچے سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، اور کنجوسی میں بھی ہم نے اپنے آپ کو نہیں ڈالنا، یعنی ایک مناسب خرچ اپنے جسم پر، اپنی صحت پر، اپنے لباس پر کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کر سکتے ہیں، شریعت نے ہمیں اتنی اجازت دے رکھی ہے۔ اچھا لباس اگر انسان کو وسعت ہے تو وہ پہننا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا یہی مطلب ہے۔ اور ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ما شئت، کہ تم کھاؤ جو تم چاہتے ہو، والبس ما شئت، اور جو تم چاہتے ہو پہننا وہ تم پہن سکتے ہو، ما اخطأت کا اثنتان صرف و مخیلہ، لیکن دو چیزیں تمہارے اندر نہیں ہونی چاہیے، ایک فضول خرچی نہیں ہونا چاہیے اور دوسرا بخل نہیں ہونا چاہیے۔ بات سمجھیں؟ یعنی فضول خرچی بھی نہ ہو، اپنی حیثیت سے بڑھ کر قدم نہ اٹھایا جائے، اور ایسا بھی نہیں کہ مال کو دبا کے بیٹھے، نہ اس کو کھا رہا ہے نہ اپنے اوپر جو ہے وہ اس کو پہن رہا ہے، بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا سارا مال یہ لوگوں کا ہے۔ یہ کس کا ہے؟ لوگوں کا ہے۔ تین طرح کے مال وہ اس کے اپنے ہیں، ایک وہ جو اس نے کھا لیا، وہ گویا کہ اس نے اپنے لیے استعمال کر لیا، دوسرا جو اس نے پہن لیا، اور تیسرا جو اس نے صدقات و خیرات کی صورت میں اپنے لیے آگے پہ پہنچا دیا۔ اب اس مال کے علاوہ باقی سارے کا سارا مال جو انسان کا وہ کس کا ہے؟ وہ لوگوں کا ہے۔ جب یہ مر جاتا ہے اب وہ رسا سارے جمع ہو جاتے ہیں، اپنا اپنا حصہ لے کے چلے جاتے ہیں۔ اب مال کسی کا تھا اور تقسیم کوئی کر رہا ہے اور لے کے کوئی جا رہا ہے۔ بات سمجھیں؟ اس لیے معزز سامعین، انسان کو کھانے پر بھی توجہ دینی چاہیے اور پہننے پر بھی توجہ دینی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ اب ذرا دیکھیں، فرمایا کہ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، قد انزلنا علیکم لباسا، بے شک ہم نے تمہارے لباس کو اتارا ہے، یواری سواتکم، تاکہ تم اس سے اپنے سطر کو کیا کر سکو؟ چھپا سکو۔ وہ تمہارے سطر کو ڈھانپنے کا ذریعہ ہے، وریشا، اور تمہارے لیے زینت کا کیا ہے؟ ذریعہ ہے، زینت کا سامان ہے۔ بھائی اب انسان ہے، باقی جتنی مخلوقات ہمیں نظر آ رہی ہیں کوئی لباس نہیں پہنتا، ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے لباس دیا ہے، اور جب انسان صاف ستھرا لباس پہنتا ہے تو کتنا خوبصورت لگتا ہے، عبادت کے اندر بھی سرور اور لطف آتا ہے۔ بس نہیں سمجھیں؟ اس لیے فرمایا کہ لباس جو ہے وہ وریشا، تمہارے لیے زینت کا ذریعہ ہے۔ اچھا لباس پہنا ہوا ہو تو دوست یار جو محبت کرنے والے مخلص ہوتے ہیں وہ بھی پوچھتے ہیں بھئی یہ اچھا لباس آپ نے کہاں سے لیا ہے، بات سمجھیں، اور تعریف کرتے ہیں کہ آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے۔ تو فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، لیکن یاد رکھو کہ اس لباس کے چکر میں کہیں تقوی والا لباس بھول نہ جانا۔ فرمایا کہ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، ان تمام چیزوں سے تقوی کا لباس وہ سب سے بہتر ہے، یعنی تقوی، اللہ تعالیٰ سے ڈر جو ہے وہ تمہارے سینوں کے اندر رہے۔ فرمایا ذَلِكَ مِنْ آیاتِ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں، لعلہم یذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، لا یفتننکم الشیطان، شیطان تمہیں کہیں فتنے میں نہ ڈال دے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسا کہ تمہارے ماں باپ کو اس نے جنت سے نکلوایا۔ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح حضرت آدم و حوا سلام اللہ علیہما ان کو جنت سے نکلوا دیا تو تمہیں بھی جنت میں سے نکلوا نہ دے، تمہیں بھی جو ہے وہ داخلے میں تمہارے لیے رکاوٹ نہ پیدا کر دے، بلکہ فرمایا کہ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جنت میں جانے کی سرتوڑ کوشش کرتے رہو۔ ینزع عنہما لباسہما، اور اس نے ان دونوں سے لباس کو بھی اتروا دیا، لیریہما سواتہما، اور ان کی شرم گاہیں، اعضائے مستورہ وہ کیا ہو گئے؟ ظاہر ہو گئے۔ جب لباس اتر گیا، دیکھیں اللہ نے جو لباس پہنایا تھا وہ جنت کا لباس تھا، بات سمجھیں؟ اب جب جنت سے نکل رہے تھے تو اللہ نے لباس بھی اتروا لیا۔ اب کیا ہے کہ ایک دوسرے اپنا جو ہے وہ سطر چھپاتے پھر رہے ہیں، اور درختوں کے پتوں سے انہوں نے اپنے سطر کو کیا کیا؟ سطر کو چھپایا۔ بات سمجھے ہیں؟ اب یہ ننگیز کو ظاہر کرنے والا پیچھے کون ہے؟ شیطان ہے۔ لباس کو اتروانے والا پیچھے کون ہے؟ جنت سے نکلوانے والا کون ہے؟ شیطان۔ بات سمجھے؟ جب بھائی ہمارے جد امجد کو
ورغلانے سے یا ان پر داؤ پیچ چلانے سے یہ باز نہیں آیا تو ہمیں یہ بخشے گا؟ اس لیے ہم نے جو ہے وہ اپنی حقیقت کو پہچاننا ہے، ہم نے اپنے دشمن کی پہچان رکھنی ہے، اور اس سے بچنے کے لیے بھئی ہم نے پورا اپنا سامان تیار رکھنا ہے۔ آگے فرمایا انہ یراکم، بے شک وہ تمہیں دیکھتا ہے، ہوا وقبیلہ، اور اس کا قبیلہ، اس کی ساری ذریت وہ بھی تمہیں کیا کرتی ہے؟ دیکھتی ہے، من حیث، جہاں سے وہ دیکھتی ہے، لا ترون، تم انہیں دیکھ۔ اور بھئی دشمن تو ہے، لیکن دشمن اگر ظاہر ہو نا تو بچاؤ کا انسان بہتر سے بہتر جو ہے وہ جگاڑ لگا سکتا ہے، بہتر سے بہتر طریقہ اختیار کر سکتا ہے، لیکن اگر دشمن نظر ہی نہ آتا ہو تو پھر جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ شامل نہیں ہو جائے گی ہم اپنے دشمن سے بچ نہیں سکیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگتے رہنا چاہیے۔ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ، فرمایا کہ بے شک ہم نے شیطان کو دوست بنا دیا ہے، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کا، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں رکھتے۔